بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نزول کب ہوگا، امام مہدی علیہ السلام کے نزول کی نشانیاں کیا ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام اور دجال کے درمیان جنگ کب ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کیسے ہوگا، اور حضرت عیسیٰ اور دجال کے درمیان جنگ کب ہوگی، اور دجال کا خاتمہ کس چیز سے ہوگا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی اپڈیٹ ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ جنگ کا تیسرا دن ہوگا اور الگ صبح نماز فجر ہونے والی ہوگی۔ جامعہ دمشق میں مسلمان نماز فجر کے لیے تیار ہوں گے۔ امام مہدی مسلح پر آ چکے ہوں گے کہ اچانک ہی دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ ملائکہ حضرت عیسیٰ کو جامعہ دمشق کے مینار پر کھڑا کر کے واپس آسمان کی طرف پرواز کر جائیں گے۔ مینار پر آنے کے بعد حضرت عیسیٰ کی تمام تر حاجات عام انسان جیسی ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ مسلمانوں سے کہیں گے کہ مینار پر سیڑھی لگا دی جائے تاکہ میں نیچے اتر سکوں، اور یوں حضرت عیسیٰ نیچے مسجد کے اندر تشریف لے آئیں گے۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر مصلی آپ کے لیے امامت کے واسطے چھوڑنا چاہیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ منع کر دیں گے اور کہیں گے کہ تم جس امت میں سے ہو اس میں بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اور امام مہدی کی امامت میں ہی نماز فجر ادا کریں گے۔ بعد از نماز میدان جنگ میں دونوں طرف سر بندی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے مجھے نیزہ اور گھوڑا لا کر دو تاکہ میں اس دجال کو قتل کر سکوں کہ جس کا مارا جانا میرے ہاتھوں مقدر ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال ہوگی۔ یہودی گاجر مولی کی طرح کاٹے جائیں گے۔ حالت یہ ہوگی کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے پناہ لے گا تو وہ درخت پکارے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، البتہ صرف ایک درخت غرقد خاموش رہے گا اور ان کا حال خفیہ رکھے گا۔ واضح رہے کہ غرقد کو اسرائیل نے قومی درخت قرار دے دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا آمنا سامنا دجال سے ہوگا، یہ آپ کو دیکھ کر ہی جان بچا کر بھاگے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے مقام لد پر آن پہنچیں گے اور اس کے نیزہ ماریں گے۔ دجال کے جیسے ہی نیزہ جسم میں پیوست ہوگا اس کا جسم تانبے کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا اور یوں یہ جہنم واصل ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پر دجال کو قتل کریں گے۔ 10 جلیل القدر صحابہ اکرام کا اس حدیث پر اجماع ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں لد ایک جنگل و بیابان نما جگہ تھی۔ صحابہ کرام اس جگہ کو دیکھ کر حیرت کرتے تھے کہ دجال یہاں سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ تاہم 1950 میں اسرائیل نے اس مقام پر لد ایئرپورٹ تعمیر کر ڈالا، لہٰذا اب کہیں جا کر یہ بات سمجھ میں آئی کہ عین ممکن ہے کہ دجال ایئرپورٹ سے طیارے میں سوار ہو کر راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ دجال کا فتنہ ختم کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دوسرا کام کریں گے وہ دنیا کے کونے کونے میں خنزیروں کا قتل ہوگا، کیونکہ عیسائی قوم میں تمام تر برائیوں کی جڑ یہی خنزیری خوری ہے، اور آپ کا یہ اقدام حدیث رسول سے ثابت ہے۔ اور اس کام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں گے اور روضہ رسول پر حاضر ہو کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کریں گے۔ حج سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت و عدالت اور دیانت قائم کریں گے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے باقاعدہ وحی نازل ہوگی۔ آپ زمین پر 40 سال زندگی گزاریں گے۔ پہل زندگی میں آپ بھی بچوں سے آزاد تھے، شادی نہیں کی تھی، لیکن آپ دوبارہ دنیا میں جب آئیں گے تو آپ شادی بھی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کا ایک اور شاندار کارنامہ کسر صلیب ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ انجیل کو رد کر دیں گے اور قرآن کریم سے ہدایت اور فیصلے کریں گے۔ وہ عیسائی قوم کو صاف طور پر واضح کر دیں گے کہ میری شریعت منسوخ، میری کتاب منسوخ ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے سوا اور کچھ اب قبول نہیں فرمائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری عیسائی قوم مشرب اسلام ہو جائے گی اور پوری دنیا میں علاوہ اسلام کے کوئی اور دین یا چیز باقی نہ رہے گی۔ حضرت عیسیٰ کا زمانہ زمین پر سنہری ترین دور ہوگا۔ تمام تر نفرتیں مٹ جائیں گی، حتیٰ کہ پوری دنیا میں 2 افراد بھی ایسے نہ ملیں گے جن میں آپس میں عداوت ہو۔ زمین اپنی ساری برکتیں اگل دے گی، اس قدر برکت ہوگی کہ ایک انار کو 8 افراد کی جماعت کھا سکے گی اور اس کا چھلکا سایہ کرنے کے کام آ سکے گا۔ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے، بکری کو شیر کے ہاتھوں مارے جانے کا ڈر و خوف نہ ہوگا۔
چھوٹے چھوٹے بچے سانپ اور بچھو اپنے ہاتھوں میں لیے گھومتے پھریں گے اور ان کو اس سے ڈسے جانے کا کوئی ڈر نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر لوگوں کو قیامت کے قریب آنے کا اس قدر یقین ہو جائے گا کہ لوگ خدا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے گھروں کا قیمتی سامان سڑکوں پر پھینک دیں گے۔ لوگ ڈھیر کے ڈھیر ہیرے جواہرات اور مال و زر کے لے کر صدقہ خیرات کرنے نکلیں گے، لیکن کوئی غریب و درویش ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا، اور جب اس مسکین و محتاج کو یہ سب قبول کرنے کے لیے اصرار کیا جائے گا تو یہ مساکین جواب دیں گے کہ اگر تمہارے پاس ایک سجدہ بھی ایسا ہے جو تم نے صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کو کیا ہے تو وہ ہم کو دے دو، کیونکہ دنیا کا خاتمہ قریب ہے۔ اب وہ سجدے کام آئیں گے نہ کہ یہ مال کے ڈھیر۔ زمین پر 40 سال زندگی گزارنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں ان کی تدفین ہوگی، اور آپ کے انتقال کے بعد امام مہدی امور حکومت سنبھال لیں گے، اور بالآخر ایک دن امام مہدی بھی اس دنیا میں سے پردہ فرما جائیں گے۔ ان کے بعد کچھ اور بادشاہ ہوں گے، لیکن شرک و بدعات ان کے دور میں عام ہوں گی، اور بالآخر قیامت کے وہ تمام تر نشانیاں سامنے آنے لگیں گی جس سے صاف طور پر احساس ہو جائے گا کہ قیامت اب بالکل قریب آ چکی ہے، جیسا کہ حرام خوری زنا کا کھلے عام جانوروں کی طرح ہونا، دابۃ الارض کا کوہ صفا کے پیچھے زمین سے نمودار ہونا۔ یہ ایک عجیب قسم کا جانور ہوگا، اس کے ایک ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور دوسرے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ ایمان والے کی عصا سے ماتھے پر لکیر کھینچ دے گا جس سے اس کا چہرہ روشن و منور ہو جائے گا، اور بے ایمان کے ماتھے پر انگوٹھے سے مہر لگا دے گا جس سے اس کا چہرہ طریق ہو جائے گا۔ زمین پر ہر شخص کے ساتھ اس کی نیک نیت اور اعمال کے حساب سے معاملہ کرے گا، کوئی اس سے چھپ نہ سکے گا، کوئی اس کو پکڑ نہ پائے گا، اپنا کام کر کے زمین میں ہی غائب ہو جائے گا۔ غروب آفتاب کے بعد چند ایک دن تک دن کا نہ نکلنا اور پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، قرآن کریم کاغذی نسخوں اور دل و دماغ سے نکل جانا، اہل حبشہ کا عروج پر آنا اور ان کا کعبہ شریف کو ڈھا دینا اور حج کا موقوف ہو جانا، اور پھر بالآخر قیامت کا سور پھونکا جانا، کیونکہ اللہ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ ہے کہ جب تک آپ کا ایک بھی امتی زمین پر موجود ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں قیامت نہیں لاؤں گا، اور جب وہ ایک امتی بھی وفات پا جائے گا کوئی زمین پر میرا نام لینے والا نہیں ہوگا، بس کہ وہی دن قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام پر مکمل طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دنیا سے جائیں تو کامیاب و کامران جائیں، زندگی جتنی ہو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہو۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔